31واں عمل ہے کثرت سجود۔ کثرت سجود کا مطلب ہے نوافل پڑھنا، کہ جو انسان کثرت سے نوافل پڑھے گا تو حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یسجد للہ سجدۃ، نہیں ہے کوئی انسان کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کرے الا کتب اللہ لہ بہا حسنۃ، مگر اللہ اس کے لیے نیکیوں کو لکھ دیتا ہے، ومحا عنہ بہا سیئۃ، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ورفع لہ بہا درجۃ، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ فاستکثروا من السجود، پس تم لوگ کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، کثرت کے ساتھ سجدے کرو یعنی نوافل پڑھا کرو۔ تو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس روایت میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کا حکم دیا وہ نوافل کا اہتمام ہے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ نکل جاتے ہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ سنت مؤکدہ پڑھنا تو ضروری ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ چھوڑتا رہے گا اسے تو وہ گناہگار ہوگا اور عند اللہ اس کی پکڑ ہوگی۔ سنت مؤکدہ کا معنی ہی وہ سنت جن کی تاکید آئی ہے، اس لیے ان سنتوں کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی 12 رکعت نماز پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے۔ اس میں 2 رکعت فجر کی سنتیں، 4 رکعت ظہر کی سنتیں، پھر 2 رکعت ظہر کے 4 فرضوں کے بعد کی سنتیں، 2 رکعت مغرب کی سنتیں اور 2 رکعت عشاء کی سنتیں۔ یہ 12 رکعت جو پڑھے گا سنت مؤکدہ، حدیث میں ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے۔ اس لیے سنتوں کا بھی اہتمام ہو اور نوافل کا بھی، کہ حدیث میں جو بشارت آئی ہے وہ نوافل پر آئی ہے۔ فرض نماز تو اللہ نے فرض کی ہے، وہ تو ہم نے ویسے بھی ادا کرنی ہے۔ اللہ کا قرب نوافل سے ملتا ہے، اللہ سے تعلق نوافل سے جڑتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، انسان کسی کو اپنے پاس مزدور رکھتا ہے، اب اس کا ٹائم ہے مثلا 9 بجے سے 5 بجے تک، وہ مزدوری کرتا ہے، اسے دیہڑی دے دی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی مزدور 1 گھنٹہ زیادہ کام کرتا ہے اور کہتے ہیں مجھے اجرت نہیں چاہیے ہے، تو مالک اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ زائد بھی کام کرتا ہے، اجرت بھی نہیں لیتا، پورا دن کام میں مصروف رہتا ہے، تو مالک خوش ہوتا ہے۔ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی، جو انسان ان نمازوں کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ فرضوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کر رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے فرائض میں اگر کمی ہوگی تو اس کی تکمیل سنتوں اور واجبات سے ہوگی۔ اس لیے فرض میں اگر کمی ہو تو سنتوں سے نوافل سے اس کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے انسان نوافل کا زیادہ اہتمام کرے تاکہ اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ پوری ہو جائے گی۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن رات گزاری۔ ان کا مقصد تھا میں حضور کے رات کے اعمال کو دیکھوں اور رات کے وقت میں حضور کی خدمت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، میں حضور کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا۔ فَقَالَ لِي سَلْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ مجھ سے سوال کرو، جو مانگنا ہے مانگو۔ جب کوئی انسان دوسرے کی خدمت کرتا ہے تو دعا دل سے نکلتی ہے۔ دعا وہ نہیں کہ جو آدمی کہے کہ میرے لیے دعا کرو، دعا وہ ہے کہ خدمت کرو، اس کا دل آپ کے لیے دعا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ میرا صحابی میری خاطر رات کو جاگتا رہا، میری جیسے آنکھ کھلی یہ میرے لیے وضو کا پانی لے کر آیا، میری ضرورت کی تمام چیزیں مجھے مہیا کی، مصلی میرے لیے بچھایا، آپ کا دل خوش ہوا، فرمایا سل، مانگو جو مانگنا ہے۔ صحابہ دنیا نہیں مانگتے تھے، صحابہ دنیا نہیں مانگتے تھے، صحابہ نے دولت کا، پیسے کا، عہدے کا، جائیداد کا کبھی سوال نہیں کیا، نہ کبھی اللہ سے اس کو مانگا۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ،
میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کی صحبت مل جائے۔ دنیا میں تو آپ کی صحبت ہے، جب بھی آتا ہوں آپ کی صحبت ملتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، چہرہ انور کو دیکھتا ہوں ایمان بڑھ جاتا ہے۔ معلوم نہیں جنت میں آپ کی صحبت ملے نہ ملے، ہم کہاں ہوں گے، آپ کہاں، آپ کے تو بلند و بالا درجات ہوں گے، ہم آپ کو شاید جنت میں دیکھ نہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم میری مدد کرنا سجدے کثرت سے کرنا، سجدے کثرت سے کرنا، اس میں تم میری مدد کرنا۔ یہ اشارہ تھا نوافل کثرت سے پڑھنا۔ نوافل کثرت سے پڑھو گے تو یہ عمل ذریعہ بنے گا کہ اللہ اس وجہ سے تمہیں جنت میں میری صحبت عطا فرمائے گا۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات معلوم ہوئی کہ خدمت پر دعا ملتی ہے، اس لیے انسان ہمیشہ کوشش کرے خدمت کرتا رہے، خدمت سے اللہ بھی ملتا ہے، خدمت سے انسان کو بلند و بالا مقام بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی عمر بہت کم تھی، کم سن صحابہ میں سے تھے۔ اسی طرح رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تہجد کے لیے اٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اپنی خالہ حضرت میمونہ کے ہاں رات میں تھے۔ حضور جیسے اٹھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا، مسواک پیش کی، آپ کو ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کیں۔ آپ کا دل خوش ہوا، چھوٹا سا بچہ ہے، رات کو اٹھ کر اتنی خدمت کر رہا ہے۔ آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور دعا دے دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اللہ نے عبداللہ بن عباس کو ایسا علم دیا، ایسا علم دیا، آج انہیں رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، یعنی مفسرین کے سردار۔ صحابہ کا جب نام آتا ہے آیات کی تشریح اور تفسیر میں، عبداللہ بن عباس کا نام سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ جب عبد الرحمن بن عوف اور کبار صحابہ نے کہا یہ تو بڑی کم عمر والے ہیں، بچے ہیں، ہماری اولاد کے درجے میں ہیں، اور آپ ان کو بڑے صحابہ کے ساتھ بٹھاتے ہو، حضرت عمر نے فرمایا تھا اللہ نے ان کو تفسیر کا علم دیا ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ جو قرآن کریم کی سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا اس میں اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف، فتوحات کی طرف۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، انہوں نے کہا اس میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے الحمدللہ وہ دین پھیل چکا ہے، فتوحات ہو چکی ہیں، آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا فسبح بحمد ربک، اب اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو، یعنی اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اسی لیے میں ان کو اپنے قریب بٹھاتا ہوں۔ تو دیکھیں حضور کی دعا نے ان کو کیا مقام عطا کر دیا، اور یہ سب کچھ کیوں ملا؟ خدمت سے ملا۔ اس لیے انسان خدمت کو اپنی زندگی میں لائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی کثرت سے سجدے کرو گے تمہیں میرا قرب ملے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنہ، یا رسول اللہ ایسا عمل بتاؤ جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے۔ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ثم سألتہ، پھر میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ایسا عمل جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ فسکت، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ میں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود للہ، تم کثرت سے سجدے کیا کرو۔ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ، انسان نہیں کوئی سجدہ کرتا الا رفعک اللہ بہا درجۃ، مگر اللہ ہر سجدے پر اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ وحط عنک بہا خطیئہ، اور اللہ ہر سجدے پر انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جتنے سجدے اور نوافل کثرت سے ہوں گے اتنا اللہ کا قرب ملے گا۔ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب نماز میں ہوتا ہے، اور نماز میں زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔
اس لیے کوشش یہ کرے انسان خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ آج نمازیں تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے۔ خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ توجہ اللہ کی طرف ہو۔ دیکھیں، اگر کوئی آدمی ہم سے بات کرے اور ہم اس کی بات توجہ سے نہ سنیں تو اسے کتنا غصہ آتا ہے۔ باپ اگر بیٹے سے بات کرے، استاد اگر شاگرد سے بات کرے، شیخ اپنے مرید سے بات کرے، دوست اپنے دوست سے بات کرے اور وہ موبائل میں لگا ہو، دائیں بائیں دیکھ رہا ہو تو غصہ آتا ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں اور یہ میری طرف متوجہ نہیں ہے۔ تو جب انسان نماز پڑھے خیالات کہیں اور ہو اور انسان سوچ رہا کوئی اور ہو تو پھر بھلا اس کو نماز پہ کیا اجر ملے گا؟ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں ہم کسی سے بات کریں وہ 100% ہماری طرف متوجہ ہو، اللہ بھی یہ چاہتا ہے جب میرا بندہ میری عبادت کرے تو وہ 100% میری طرف متوجہ ہو، کسی اور چیز کی طرف اس کا دھیان نہ جائے۔ اور جب نماز ایسی ہوتی ہیں تو 2 رکعت پر انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔